حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تین چیزیں ایمان کو تباہ کر دیتی ہیں۔ نمبر 1، امیروں کی محفل۔ نمبر 2، عورتوں کی محبت۔ نمبر 3، جاہل سے بحث۔ کم کھانا، کم سونا، کم بولنا اللہ کے دوستوں کی نشانی ہے۔ زیادہ کھانا، زیادہ سونا اور زیادہ بولنا شیطان کے دوستوں کی نشانی ہے۔ دو اعمال ایسے ہیں جن کا ثواب کبھی تولا نہیں جا سکتا، معاف کرنا اور انصاف کرنا۔ لونگ ہاضمے کو بہتر بناتا ہے اور پیٹ میں جلن اور گیس کی تکلیف کو کم کرتا ہے۔ اس کے علاوہ لونگ گلے کی خشکی اور خراش کو دور کرنے میں بھی انتہائی مددگار ثابت ہوتا ہے۔ زیادہ بال جھڑنا جسم میں آئرن کی کمی کی علامت ہے۔ بار بار جمائی آنا خون میں آکسیجن کی کمی کو ظاہر کرتا ہے۔ ان اشاروں پر ضرور غور کریں جو آپ کا جسم آپ کو دے رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تین آدمیوں کی دعا کبھی رد نہیں کی جاتی: عادل حکمران، مظلوم اور روزہ دار۔ چند غذائیں ایسی ہیں جو آپ کو بہت زیادہ طاقت دیتی ہیں: دیسی گھی، بکری کا گوشت، چنے کی دال، کھجور، انار، انڈا اور انجیر۔ کالے ہاتھ پاؤں پر اونٹنی کا دودھ لگانے سے سفید ہو جائیں گے۔ شکرکندی کو بھون کر کھانے سے بدن خوبصورت ہوتا ہے۔ اگر آپ کو خارش زیادہ تنگ کرنے لگے تو ناریل کے تیل میں لیمبو کے قطرے ملا کر مساج کر لیں، خارش ختم ہو جائے گی۔ دو چیزیں کھا لیا کرو، کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا: ایک دودھ کے ساتھ بادام کھا لیا کرو، دوسرا کھانے سے قبل 2 کھجور کھا لیا کرو۔ اگر آپ سونے سے قبل اپنے بالوں میں کنگھی کر کے سوئیں گے تو آپ کے بال نرم و ملائم ہو جائیں گے اور کبھی نہیں گریں گے۔ دودھ جلیبی پٹھوں کی کھچاؤ کو ختم کرتی ہے، سر کے شدید درد کو بھی ٹھیک کرتی ہے اور ذہنی سکون دیتی ہے۔ تیز ٹھنڈا پانی ہاضمے کی رکاوٹ بنتا ہے۔ غصے کی حالت میں کوئی فیصلہ نہ کرنا اور خوشی کی حالت میں کوئی وعدہ نہ کرنا۔ اگر تم نیکی کے لیے پریشانی اٹھاتے ہو تو غم نہ کرو، کیونکہ تمہاری پریشانی ختم ہو جائے گی لیکن تمہاری نیکی باقی رہے گی۔ کبھی بھی حق بات کہنے سے مت گھبرانا، کیونکہ اللہ کے سوا نہ تو کوئی زندگی کم کر سکتا ہے اور نہ کوئی رزق روک سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اندھیرے میں مسجدوں کی طرف پیدل جانے والوں کو روز قیامت مکمل نور کی خوشخبری دے دو۔ گھٹنوں میں درد ہو تو ناریل کا تیل لگا لیا کرو، پیٹ کی چربی بڑھ گئی ہے تو چقندر کھا لیا کرو۔ بدن میں درد ہو تو کروٹ لے کر سویا کرو، نیند نہ آئے تو لہسن کھا لیا کرو۔ دل کے مریضوں کو زیادہ سے زیادہ لہسن اور کھجور کھانی چاہیے۔ جو کی روٹی بنا کر کھاؤ، یہ بدن کو طاقت دیتی ہے۔ جو عورتیں دوپہر کے وقت سوتی ہیں وہ جلدی بوڑھی ہو جاتی ہیں۔ ناشتے میں زیادہ میٹھا کھانے سے شوگر کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ ادرک والی چائے پینے سے جسم میں جمع ہوا خون حرکت کرنے لگتا ہے۔ اونٹنی کی چربی کھانے سے ہڈیاں بڑی ہوتی ہیں اور اس کو پاؤں پر لگانے سے، مالش کرنے سے چھوٹا قد بھی بڑھنے لگتا ہے۔ کپڑوں والے صابن سے سر دھونے سے بال بڑے ہو جاتے ہیں۔ لیمبو کے چھلکے دانتوں پر رگڑنے سے دانت چمکدار ہو جاتے ہیں۔ گھر میں باتھ روم کا دروازہ کھلا رکھنے سے گھر میں بیماریاں آتی ہیں۔ صبح جلدی آنکھ کھل جانا اللہ کے راضی ہونے کی نشانی ہے۔ کھڑے ہو کر کنگھی کرنے والی عورتیں جلدی بوڑھی ہو جاتی ہیں۔ سکن پر نمک کا مساج کرنے سے سکن اندر سے صاف ہو جاتی ہے۔ دبلے پتلے افراد 10 دن تک انار کھائیں، وہ صحت مند ہو جائیں گے۔ بدہضمی کی صورت میں دودھ مت پئیں ورنہ اور زیادہ الٹی آئے گی۔ مثانے کی تکلیف یا بار بار پیشاب آتا ہو، حریر کا مربع کھا لیا کرو، پیشاب کی تکلیف دور ہو جائے گی۔ رات کو سوتے وقت 3 بادام چبا کر کھانے سے چہرے کی جلد میں قدرتی چمک پیدا ہوتی ہے۔ ٹانگوں اور پنڈلیوں کے درد کے لیے نیم گرم پانی سے غسل کرنا بہترین علاج ہے۔ چھوارے کی گٹلی جلا کر غیر ضروری بالوں پر لگانے سے ان کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔
بند گوبھی کا سالن بواسیر کے مریضوں کے لیے قدرت کا خاص تحفہ ہے۔ پالک زدہ حصے پر کدو کا پانی ملنے سے اعصاب میں زندگی دوڑنے لگتی ہے۔ دانتوں کو موتیوں جیسا سفید کرنے کے لیے لیموں کے چھلکے رگڑیں۔ رات کو 3 لونگ 1 گلاس پانی میں بھگو دیں، صبح خالی پیٹ وہ لونگ چبا کر کھائیں اور ساتھ آدھا چمچ دار چینی کا سفوف نیم گرم پانی کے ساتھ لے لیں۔ لونگ منہ کی بدبو دور کرنے اور مسوڑوں کو صحت مند رکھنے میں بھی بہت مفید ہے اور مؤثر ہے، کیونکہ اس میں جراثیم کش خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ سردیوں میں چائے میں لونگ شامل کرنے سے جسم کو سکون اور طاقت دونوں ملتی ہیں اور یہ صحت کے لیے بہترین انتخاب ہے۔ اپنے جسم کی زبان سمجھیں، یہ علامتیں آپ کو اہم پیغام دیتی ہیں۔ کانوں میں سیٹی بجنا ہائی بلڈ پریشر کی علامت ہو سکتی ہے۔ انگلیوں کا سن ہونا وٹامن بی کی کمی کو ظاہر کرتا ہے۔ سر درد اکثر جسم میں پانی کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ میٹھا کھانے کی شدید خواہش میگنیشیم کی کمی کی علامت ہو سکتی ہے۔ ناظرین، بدبودار سانس معدے کے مسائل اور ہاضمے کی خرابی کی نشانی ہے۔ پاؤں پر تیل لگانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ پانی پی کر فوراً سونے سے آپ کے دماغ کو نقصان پہنچتا ہے۔ بادام کا تیل بدن پر لگانے سے جلد نرم و ملائم رہتی ہے۔ ہمیشہ وضو میں رہنے سے رزق اور دولت میں اضافہ ہوتا ہے۔ چہرہ موٹا ہے تو چہرے پر لونگ والا پانی لگاؤ، چہرہ دبلا ہو جائے گا۔ ناظرین، چہرے پر جھریاں ہوں تو مولی والا پانی لگاؤ، اس سے جھریاں ختم ہو جائیں گی۔ چہرے کی چربی کم کرنے کے لیے منہ پر مالٹے کا رس لگاؤ۔ اگر مسوڑے سوج گئے ہیں تو نیم گرم پانی میں نمک ڈال کر کلیا کرو، مسوڑے بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بال کالے اور جلدی لمبے ہوں تو بکری کے دودھ میں سرسوں کا تیل ملا کر بالوں میں لگا دو، بال کالے گھنے ہو جائیں گے۔ طاقت چاہتے ہو تو روزانہ 2 کھجور کھاؤ، طاقت چاہتے ہو تو امرود ہمیشہ گلا ہوا کھاؤ۔ جلیبی کو دودھ میں ملا کر کھانے سے بدن کا درد دور ہو جاتا ہے۔ چہرے پر سنبل کے پتوں کا رس لگانے سے دانے نہیں نکلیں گے۔ جو عورتیں نمکین غذائیں زیادہ پسند کرتی ہیں وہ جلدی بوڑھی نہیں ہوتی، اور زیادہ میٹھا کھانے والی عورتیں بوڑھی ہو جاتی ہیں۔ زندگی آسان نہیں ہوتی، اسے آسان بنایا جاتا ہے، کچھ صبر کر کے، کچھ برداشت کر کے اور بہت کچھ نظر انداز کر کے۔ اخلاق کبھی نہیں ہارتا اور تکبر کبھی نہیں جیت پاتا۔ رزق اور عزت کسی کے ہاتھ میں نہیں، اللہ جسے چاہے بے حساب دیتا ہے۔ بے وقت سونے کی عادت سے چہرے پر جھریاں پڑ جاتی ہیں۔ آم کا زیادہ استعمال چھاتیوں کے ورم کی وجہ بنتا ہے۔ شہد میں گڑ شامل کر کے کھاؤ، کھانسی دور چلی جائے گی۔ برطانوی ادارے حقیقت کے مطابق مرد کے سینے پر بال ذہانت کو ظاہر کرتے ہیں۔ ناظرین، سونے سے پہلے لیموں چاٹ لو، نیند اچھی آئے گی۔ روٹی نرم اور پھولی ہوئی کھایا کرو، کمر درد میں آرام آ جائے گا۔ الائچی والا دودھ پینے سے جوڑوں کا درد نہیں ہوتا۔ نمکین لسی پینے سے بہت زیادہ جسم میں طاقت ملتی ہے۔ برتن دھوتے وقت نمک استعمال کرنے سے برتن بہت جلد دھل جاتے ہیں۔ کرونجی کا تیل نیم گرم کان میں ڈالو، کم سنائی دینے کا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ بڑی عمر کی عورت سے شادی کرنا سنت ہے، طلاق یافتہ اور بیوہ عورت سے شادی کرنا بھی سنت ہے۔ سبز الائچی، سونف، بادام اور مصری کھاؤ۔ نظر کتنی بھی کمزور ہو، چند دن میں نظر بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ ناظرین، کوے انسانی شکل یاد رکھ سکتے ہیں، وہ انسانوں کے خلاف رنجشیں پالتے ہیں۔ جو زیادہ کھائے گا وہ سست ہوگا، جو زیادہ بولے گا وہ کم عقل ہوگا۔ مالٹا کینسر جیسے امراض سے بچا سکتا ہے۔ مالٹا کھانے سے قبض نہیں ہوتی، نظام ہاضمہ بہتر ہوتا ہے اور مسوڑوں سے خون آنے کو روکتا ہے۔
آلو بخارا متلی اور قے آرام دیتا ہے، خون کو صاف کرتا ہے اور خون کی کمی کو پورا کرتا ہے۔ مونگ پھلی کھانے سے وزن بڑھتا ہے۔ انجیر کھانے سے خون کی کمی 1 مہینے میں پوری ہو جاتی ہے۔ بادام کھانے سے جلد چمکدار ہوتی ہے اور کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ جو کا پانی پینے سے جسم میں نمکیات کی متوازن مقدار برقرار رہتی ہے۔ غسل کے فوراً بعد کانوں کے پیچھے زیتون کا تیل لگانے سے دماغی کمزوری کا خاتمہ ہوتا ہے۔ شوگر کے مریضوں کے لیے ایک سنہری نسخہ یہ ہے کہ وہ پیشاب سے قبل 1 گلاس سادہ پانی پینے کی عادت ڈال لیں، اس سے شوگر لیول نارمل رہتا ہے۔ انگور کا تازہ شربت پینا مردانہ قوت میں اضافے کا باعث بنتا ہے۔ سبز الائچی پوٹاشیم اور کیلشیم کا خزانہ ہے جو بلڈ پریشر کو قابو میں رکھتی ہے۔ سونے سے پہلے لونگ کو پانی میں ابال کر اس پانی سے گھٹنوں اور جوڑوں کی مالش کریں۔ صرف 3 دن میں درد، اکڑن اور سوزش میں واضح کمی آتی ہے۔ سانس کا پھولنا اور جوڑوں کا درد ایک ہی علاج۔ لونگ کا کہوہ پینے سے سانس کی نالیاں کھلتی ہیں اور ساتھ ہی جوڑوں میں جمع فاسد مادہ خارج ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ روزانہ رات کو 3 لونگ نیم گرم دودھ کے ساتھ کھائیں۔ یہ ٹوٹکا ہڈیوں کی سوکھی ساخت میں نمی پیدا کرتا ہے اور جوڑوں کو اندر سے طاقت دیتا ہے۔